پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اس دھرتی پر ایک اللہ کی توحید کے پیغام کو پھیلانا، اس دھرتی کو بت پرستی سے پاک کرنا۔ اسی بنیاد پر آپ نے دعوت کا آغاز کیا، قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ اور جب اللہ نے آپ کو ریاست عطا فرما دی، حکومت عطا فرما دی، مدینہ میں آپ کو قوت عطا فرما دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان بت کدوں کو ختم کرنے کا حکم دیا، مکہ کو فتح کیا، چھڑی سے بتوں کو گراتے جاتے، جاء الحق کا آوازہ لگاتے جاتے، جس سے ہمیں یہ منہج بھی سمجھنے کو ملا کہ عملی اعتبار سے زمین سے بت پرستی کا خاتمہ، شرک کے اڈوں کا خاتمہ، یہ حکومت وقت کے ذمے ہے، انہی کی ذمہ داری ہے۔ جب اللہ اہل توحید کو حکومت دیتا ہے تو جس کے ہاتھ میں سلطنت ہوتی ہے، سلطہ ہوتا ہے، امر ہوتا ہے، وہی اپنے ہاتھ سے یا اپنے حکم سے اپنے عمال کو بھیج کر زمین کو شرک کے ان اڈوں سے پاک کرتے ہیں۔ یہ عمل انفرادی نہیں ہے، جب تک قوت نہیں، حکومت نہیں، تو یہ انفرادی عمل نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ بتوں کو توڑنا یا شرک کے اڈوں کو مٹانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور وہ اکیلا اٹھے اور کسی جگہ پہ ہوتے ہوئے شرک کو مٹائے، وہاں پر کوئی بت ہے یا ڈھیری ہے یا قبر ہے یا درخت ہے اور اس کو کاٹنے کے لیے پہنچ جائے، تو یہ انفرادی عمل نہیں۔ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا؟ جب اللہ نے آپ کو مدینہ منورہ میں حکومت دے دی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 832 ہے۔ سیدنا عمر بیان کرتے ہیں اپنا اسلام قبول کرنے کے واقعے کو، فرماتے ہیں جب میں جاہلیت کے دور میں تھا تو میں یہ بات سمجھتا تھا کہ بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ گمراہ ہیں۔ اس وقت بھی میرے دل میں بتوں کا ادب و احترام نہیں تھا اور میں ان کو گمراہ جانتا تھا، حالانکہ میں مسلمان نہیں تھا لیکن فطرت پر تھا۔ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ یہ بت پرستی قابل نفرت عمل ہے۔ پھر میں نے مکہ کے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ بہت سی باتوں کی خبر دیتا ہے۔ میں اپنی سواری پر بیٹھا اور ان کے پاس آیا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت دیا کرتے تھے۔ میں کسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں نے آپ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ نبی جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اپنی قوم کے لیے پیغام لے کر آتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا؟ تو آپ نے فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ نے مجھے رشتہ داری جوڑنے کے لیے بھیجا، صلہ رحمی کے لیے بھیجا، وکسر الاوثان، بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا، وان یوحد اللہ لا یشرک بہ شیء، اور مجھے اللہ نے یہ حکم دے کر بھیجا کہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو مانا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ رشتہ داری جوڑنا، رشتہ داری توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، رشتہ داروں سے منہ موڑنا بہت بڑا گناہ ہے، صلہ رحمی کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے، قطع رحمی کے بارے میں شدید وعید ہے، بتوں کو توڑنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب توڑے؟ مکی زندگی میں نہیں، جب آپ کو حکومت ملی، جب آپ کو قوت ملی، جب آپ کو سلطنت ملی اللہ کی رحمت سے، تب آپ نے بتوں کو توڑا اور اس جزیرہ عرب کو پاک کیا بت پرستی سے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان بتوں کا جو ڈر ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ کر دیں گے، یہ وہ کر دیں گے، یہ وہ کر دیں گے۔ آج بھی یہ قصے کہانیاں قبر پرست مشہور کرتے ہیں، فلاں نے یہ کیا تھا، بابا جی کی قبر کی یوں توہین کی تھی تو وہ اندھا ہو گیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا اور فلاں نے وہ کیا تھا۔ یہ سب قصے کہانیاں ہیں جو درختوں کی ہیبت، پتھروں کی ہیبت، قبروں کی ہیبت، بتوں کی ہیبت، ڈھیریوں کی ہیبت
مخلوق مجبور اپنے جیسے انسانوں کی ہیبت زندہ لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں، مردوں کی ہیبت، اور حقیقت میں کیا ہے کہ قوت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے کائنات کی کوئی ہستی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے یہ اڈے ختم کیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو یہ انجانا خوف اہل شرک نے بٹھا دیا تھا وہ خوف ختم کر دیا جائے اور اس دھرتی کو بت پرستی سے پاک کر دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2478 عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ آپ نے انہیں اپنی چھڑی سے مارا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہے جب اللہ اہل توحید کو قوت دیتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے سب سے پہلے شرک کے اڈوں کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے امام محمد بن عبد الوہاب پر، اللہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے امام محمد بن سعود پر، اللہ راضی ہو جائے امام عبدالعزیز آل سعود سے، جنہوں نے اس عرب کی دھرتی کو ایک مرتبہ پھر شرک کے اڈوں سے پاک کیا۔ اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے اولیاء، پیارے نبی کے پیارے صحابہ، ان کی قبروں پر اہل شرک نے قبے بنائے، وہاں عبادتیں ہوتی تھی، وہاں پر سجدے ہوتے تھے۔ وہ کام جو خالص اللہ کا حق تھا وہ بزرگوں کی قبروں پر ہوتا تھا، جس کا حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرتے ہوئے اس دھرتی کو شرک سے اور شرک کے اڈوں سے پاک کیا۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری سے روایت ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری میں 3225 نمبر، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورت تماثیل، اس گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو اور تصویر ہو یا مجسمہ ہو۔ تین چیزیں جس گھر میں ہیں اللہ کے ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، یہ اللہ کی رحمت سے دوری کے اسباب ہیں۔ کتا گھر میں ہے، ایک تو ہے آپ نے شکار کے لیے کتا پالا ہوا ہے، سکیورٹی کے لیے پالا ہوا ہے، کھیت باڑی کی جانور رکھے ہوئے ہیں وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ ایک گھر میں شوقیہ کتے پالے ہوئے ہیں، شوق بن چکا ہے، مغرب کی طرف دیکھ دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ان کی ثقافت کو اپنے گھروں میں داخل کر رہے ہیں اور اسلامی طرز عمل کو خیر بات کہہ رہے ہیں، کتوں کو اپنے ساتھ گھر میں رکھتے ہیں۔ جس گھر میں کتا ہے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ جس گھر میں مورتیاں سجائی ہوئی ہیں، تصویریں سجائی ہوئی ہیں، یہ ابو جان کی ہے، یہ امی جان کی ہے، یہ دادا جان کی ہے، فریم کر کے تصویریں دیواروں پہ لگی ہوئی ہیں، یا بچے پینٹنگ کرتے ہیں، لڑکیاں خرگوش بناتی ہیں روئی کے، یا کوئی اور جانور کی تصویر بناتی ہیں، مورتی بناتی ہیں، یا کسی پیر و بابا کو پوجنے کے لیے ان کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں، اور ہر جمعرات کو ان کے تصویر کے نیچے بھی موم بتی اور چراغ جلایا جاتا ہے۔ جہاں مجسمہ ہو، تصویریں ہو، کتا ہو، وہاں پر رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں 3020 نمبر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے خوشی نہیں پہنچاؤ گے، سکون نہیں پہنچاؤ گے ذوالخلاصہ جو یہ بت ہے اس کو توڑ کر؟ اس کو لوگ پوجتے ہیں، کوئی اس کو کعبہ کا نام دیتا ہے، کعبہ یمانیہ یا کعبہ شامیہ کا نام دیتا ہے، تم مجھے خوشی پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ اس کو توڑ کر۔ تو میں نکلا، میرے ساتھ 150 کے قریب سوار تھے، اور ہم گئے اور ہم نے ان کے مجاوروں کو قتل کر دیا اور اس بت کو توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی تو آپ نے ہمارے لیے دعا کی۔ پھر عرض کروں گا آپ نے یہ کام کب کیا؟ جب اللہ نے آپ کو حکومت دی۔ یہ افراد کا کام نہیں ہے، یہ شخصیات کا کام نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور اپنے علاقے میں کسی شرک کے اڈے کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اسلامی اسٹیٹ کا کام ہے۔ حدود کا نفاذ ٹوٹل اسلامی حکمران کے ہاتھ میں ہوتا ہے، افرادی کام نہیں ہے۔ نماز آپ پڑھو گے، روزہ آپ رکھو گے، لیکن جو حدود کا معاملہ ہے وہ جہاد کی صورت میں ہو، وہ شرک کے اڈے ختم کرنے کی صورت میں ہو، وہ قاتل کو قتل کرنے کی صورت میں ہو، زانی کو سنسار کرنے کی صورت میں ہو، چور کے ہاتھ کاٹنے کی صورت میں ہو، یہ تمام معاملات
اسلامی حکمران کے ساتھ منسلک ہیں، اسٹیٹ اور ریاست کے ساتھ منسلک ہیں، افراد کا کام نہیں ہے۔ سیدنا ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو خالد ابن ولید کو وادی نخلا کی طرف بھیجا، وہاں پر عزہ تھا۔ سیدنا خالد وہاں پر گئے اور وہاں کچھ درخت تھے، ان درختوں کو کاٹ دیا اور کچھ کمرے تھے ان کو گرا دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر آپ کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا ارجع فإنك لم تصنع شيئا، واپس جاؤ، تم نے کچھ نہیں کیا، ابھی تم نے کچھ نہیں کیا، واپس جاؤ وہاں پر۔ آپ واپس گئے، جب بت خانوں کے مجاوروں نے دیکھا کہ یہ تو پھر آگے، تو وہ پہاڑوں کی طرف بھاگے اور اپنے عزا کو پکارنے لگے، اے عزا ان کو پاگل کر دے، ان سے انتقام لے، ان کو پاگل کر دے۔ خالد بن ولید نے دیکھا رضی اللہ عنہ کہ ایک عورت جو بالکل برہنہ ہے، ننگی حالت میں کھڑی ہے، اپنے سر پہ مٹی ڈال رہی ہے، تو اللہ کی یہ تلوار آگے بڑھی سیدنا خالد اور اس کو قتل کر دیا۔ وہ ایک شیطانہ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر جب خبر دی تو آپ نے فرمایا تلک العزا، یہ وہ عزا تھا جس کو وہ پوجتے تھے، وہ شیطان کو پوجتے تھے۔ اور اکثر شرک کے اڈوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، جنات کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو اکثر سننے کا ملے گا، فلاں مریض فلاں مزار پہ گیا، وہاں ٹھیک ہو گیا۔ بھائی وہ ٹھیک نہیں ہوا، اس کو شیطان تنگ کرتا تھا، شیطان ذلیل کرتا تھا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ مشرک ہو جائے۔ جب اس نے قبر پہ سجدہ کیا، قبر کا طواف کیا، غیر اللہ سے امیدیں لگائی اور اس کو پکارا، شیطان نے وہ تکلیف والا اپنا ہاتھ ہٹا لیا، آپ سمجھتے یہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ سب شیطانی چکر ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام کر دیا۔ یہ چیزیں حرام ہیں، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، موت دے اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شاہ ابرار کی، عظمت شاہ ابرار کی، قرآن سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو۔